آئیے آج آپ لوگوں کو داستان سناتے ہیں اس مظلوم ترین قوم کی جن کو انہی کی آباء و اجداد کی زمین میں ریفیوجی بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور ان پر ظلم اور سفاکیت کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ جس پر خونخوار جانور اور حیوانات تک بھی تڑپ جائیں۔ اور بدقسمتی سے وہ قوم ہم مسلمانوں میں سے ہی ایک مظلوم ترین قوم ہے جنہیں ہم برما کے روہنگیا مسلمانوں کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھتے رہیے تاریخ ایک حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔ آج کا موجودہ میانمار جو کہ کسی زمانے میں برما کہلاتا تھا، مسلمانوں کا وہ علاقہ جہاں پہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اراکان کہلاتا تھا، جس کو اب اس وقت کے میانمار کی حکومت نے رکھائن میں تبدیل کر دیا ہے اس جگہ کے نام کو۔ یہ صدیوں سے مسلمانوں کی ایک آزاد حکومت رہی ہے جسے ٹائمز ایٹلس آف ورلڈ ہسٹری نے بھی تسلیم کیا ہے۔ 1784 تک یہ ایک مستقل آزاد ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے میں موجود تھی، مگر بعد میں انہی کے پڑوس میں ایک ملک جو کہ بدھستوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کا ملک تھا، اس نے ان پر حملہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا اور بعد ازاں ان کو اپنے ہی ایک صوبہ بنا کر اپنے ہی ملک میں ان کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد جب برطانوی استعمار کا اس علاقے میں کنٹرول ہوا تو اراکان کو تقسیم کر کے اس کے دارالحکومت چٹاگانگ کو بنگال میں شامل کیا اور دوسرے حصے کو برما، مطلب اس وقت کا برما جس وقت وہاں پر بدھسٹ مونک وہاں پر موجود تھے، ان کے سپرد کر دیا۔ حکومت میانمار آج کل کے دور میں اس بات پر بضد ہے کہ روہنگیا نام اس ملک کی تاریخ کا کبھی حصہ ہی نہیں تھا، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1799 میں فرانسس ہیملٹن جو کہ ایک ماہر جغرافیہ تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس کتاب میں اس نے ان برمی روہنگیا مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے برما میں بولے جانے والی زبانیں۔ برما میں مسلمانوں کی آمد کے آثار 8ویں صدی عیسوی میں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان تاجر جو چین تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے اور اس علاقے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ مسلمان تاجروں نے جس وقت اس علاقے سے جب گزر شروع کیا تو وہیں پر ان لوگوں نے بسیرا کیا اور اس جگہ کو بھی تجارت کا مرکز بنایا، اور پھر وہیں پر ہی ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا کام شروع کر دیا، جس سے متاثر ہو کر مقامی آبادی نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کے اخلاق، کردار، ان کے حسن سلوک اور رحم دلی دیکھنے والے جذبات کو اور ان کو جاننے کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو مسلم کے بجائے اپنی ہی مقامی زبان میں روہنگ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، جس کا اصطلاحی مطلب ہے ہمدردی،
اور نیک دلی. جن مقامی لوگوں نے ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تو وہ انہی کے نام کے بجائے، مطلب یہ کہ مسلمان کہنے کے بجائے انہی کی نسبت، ان عرب تاجروں کی نسبت سے وہ خود بھی روہنگیا کہلائے. یہاں پر بتدریج مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ 1430 میں سلمان شاہ نے وہاں پہ اسلامی حکومت قائم کر لی. اراکان پر تقریباً 350 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، جس کے دوران وہاں مساجد بنائی گئیں، قرآنی حلقے قائم کیے گئے، مدارس و جامعات کا قیام عمل میں لایا گیا. جبکہ اس زمانے میں جو سکے جاری کیے گئے اراکان کی اس اسلامی حکومت میں، ان سکوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ ہوتا تھا. برما اسی ملک کا ایک پڑوسی تھا جہاں بدھ مت حکومت آباد تھی اور بدھ مت کو ماننے والے موجود تھے، اور ان کو مسلمانوں کی یہ حکومت انتہائی ناگوار گزر رہی تھی، جس پر انہوں نے 1784 میں اراکان پر حملہ کر کے اس ملک کو تخت و تاراج کر دیا اور ظلم و ستم کی اور ظلم و جبر کی وہ مثال قائم کی جس سے آج بھی انسانیت تھرا اٹھے. غالباً یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جس میں مسلمانوں اور بدھستوں کی ان کے جو اختلافات ہیں، ان کی جو آپس میں چپ خلش ہے، وہ کھل کر سامنے آئی. 1824 میں برطانوی سامراج نے بر صغیر کے ساتھ ساتھ برما پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد 1937 میں برما کو برٹش انڈیا سے علیحدہ کر دیا گیا. دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے برما پر قبضہ کر لیا تو وہاں کے مقامی بدھستوں نے جاپان کا ساتھ دیا. برطانوی فوج نے اراکان کے مسلمانوں کو اسلحہ فراہم کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جاپانی اور بدھستوں کے ہمیشہ سے خلاف ہیں. لہٰذا ان مسلمانوں کو اسلحہ فراہم کر کے انہوں نے جاپانی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کر دی. برطانوی حکومت نے اراکان کے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے علاقے کو ایک آزاد ریاست کے طور پر قبول کیا جائے گا، مگر در حقیقت کہانی اس سے بالکل برعکس تھی. وہ مسلمانوں کو جاپانی فوج کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کر رہے تھے. دوسری جنگ عظیم جیسی ختم ہوئی تو اراکان کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ سے رابطہ قائم کر کے اپنا ایک الگ ملک جو کہ اس وقت پاکستان بننے والا تھا اس میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا. 1947 میں اراکان مسلم لیگ کا ایک وفد قائد اعظم محمد علی جناح کو ملا اور درخواست کی کہ اراکان کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ اراکان اور چٹاگانگ کے لوگوں کی زبان اور ان کا رہن سہن ان سب میں زیادہ فرق نہیں ہے. مگر قائد اعظم نے اس وقت حالات کی نزاکت کو دیکھ کر ان سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کیا. 1948 میں جیسے ہی برما کو آزادی مل گئی، اراکان میں مسلمانوں کے ایک گروپ نے آزادی کے لیے جد و جہد کا اعلان کر دیا، جس کے باعث پاکستان اور برما میں کشیدگی پیدا ہو گئی. برما کے حکومت نے الزام لگایا کہ اراکان کے باغی مسلمانوں نے چٹاگانگ میں اپنے تربیتی مراکز قائم کیے ہیں. یہ مزاحمت کئی سال تک جاری رہی اور 1962 میں جب برما پر فوجی حکومت قائم ہوئی اس کے بعد جا کے یہ تحریک تھوڑی کم ہو گئی. اسی زمانے میں روہنگیا کے مسلمانوں نے حالات کی خرابی کے باعث، جس زمانے میں یہ چپ قلش چل رہی تھی اور مسلمان اپنی ایک آزاد حکومت کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت بہت سارے مسلمانوں نے مختلف ملکوں کی طرف ہجرت شروع کی، جن میں نمایاں ترین ممالک بنگلہ دیش، سعودی عرب اور پاکستان ہیں. آج بھی پاکستان میں کراچی میں جو برما کالونی اور اراکان آباد کے نام سے ایسے تقریباً کوئی 60 علاقے ہیں جہاں پر یہی روہنگیا برمی مسلمان آباد ہیں اور بہت ہی کسمہ پرسی کے عالم میں ہیں. جبکہ ان لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون پاکستان کے لوگوں نے کیا اور ضیاء الحق کی حکومت میں بہت سارے ان روہنگیا مسلمانوں کو پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ سعودی عرب میں نکاسا کے علاقے میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہی روہنگیا مسلمان آباد ہیں.
جس طریقے سے آج روہنگیا مسلمان انسانیت سوز عمل برداشت کر رہے ہیں، آج ان کے اوپر کس طریقے کے ظلم و جبر اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، جس میں ہم مزید یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر زندگی کے ایک ایک دن تنگ کیے جا رہے ہیں۔ حکومت میانمار نے روہنگیا کے مسلمانوں کو ملک میں آباد 135 نسلی گروہوں میں سے ایک گروہ کے طور پر شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان سب کو بنگال سے آئے ہوئے تارکین وطن قرار دیا، کیونکہ 1971 میں مشرقی پاکستان سے بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد نے جنگ کے دوران سرحد پار کر کے ہندوستان کا رخ کیا، تو اسی طریقے سے چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں سے بھی بہت سارے بنگالیوں نے برما کا رخ کیا۔ بس اسی بات کا جواز بنا کر مقامی بودھوں نے بنگالیوں کے ساتھ مقامی صدیوں سے رہنے والے روہنگی مسلمانوں کو بھی پناہ گزین قرار دے دیا۔ اس وقت کی حکومت نے بنگالیوں کو واپس بنگلہ دیش بلانے کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ بھی یہ کیا کہ صرف بنگالی نہیں بلکہ تمام بنگالی نسل کے لوگ، مطلب یہ کہ روہنگیا مسلمانوں کو بھی زبردستی بنگلہ دیش لے جانے کا مطالبہ ہوا، جن میں ایک سب سے حیران کن چیز یہ کہ جب بنگلہ دیش کی حکومت نے اس پر اعتراض کیا کہ وہ صرف اپنے بنگالیوں کو ہی واپس لیں گے، تو انہوں نے 1978 میں 2 لاکھ افراد کو بنگلہ دیش کی سرحد پر دھکیل دیا، جن کے بارے میں بنگلہ دیش کا کہنا تھا کہ 90% جن لوگوں کو دھکیلا گیا وہ سب کے سب 90% برما کے ہی رہنے والے برمی مسلمان تھے۔ 1982 میں میانمار حکومت نے بیچارے روہنگیا مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر دی اور ان سے کہا کہ جو بھی برما میں 1828 میں انگریزوں کے تسلط سے پہلے تک اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کرے گا اسی کو وہاں کی شہریت دی جائے گی، مگر باوجود اپنی شہریت ثابت کرنے کے وہاں کی حکومت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو جھٹلا دیا، اور اس قانون کا اطلاق انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ حکومت نے ان کو اس زمانے میں نیشنل رجسٹریشن کارڈ مطلب NRC، جو کہ مقامی بودھوں کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو میانمار میں رہنے کے لیے دیا جاتا تھا، وہ ان کو دینے سے انکار کر دیا، اور وہیں روہنگیا مسلمانوں کو انہوں نے TRC مطلب ٹیمپرری رجسٹریشن کارڈ کا انہوں نے ان کے لیے انتظام کیا، جس میں ان کو ٹیمپرری رجسٹریشن کارڈ کے مطابق ان کو مکمل میانمار کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ میانمار میں صدیوں رہنے کے باوجود بھی نہ تو جائیداد کی ملکیت اور ووٹ کا حق رکھ سکتے تھے، اور خود ہی ان لوگوں کو اپنے ہی ملک میں ریفیوجی بنا کر اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو چٹاگانگ کے بنگالیوں کے طور پر متعارف کرائیں۔ اس مذکورہ متعصبانہ قانون کی بدولت روہنگیا جو نسلوں سے یہاں پر آباد تھے، ان روہنگیا مسلمانوں نے اپنے آپ کو وطن میں، اپنے آپ کو رہتے ہوئے اسی وطن میں جہاں پہ وہ صدیوں سے رہ رہے تھے، بالکل اجنبی محسوس کرنے لگے، اور اس قانون کا اطلاق اتنا خطرناک تھا، اس کی شقیں ایسی خطرناک تھیں کہ جس کو جب کوئی انسان سنے گا تو اس کو لگے گا نہیں کہ آج اس وقت اتنی ترقی یافتہ دنیا میں اس قسم کے قوانین بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ جس کی ایک شق آپ کو بتاتے ہیں اس قانون کی، وہ یہ تھی کہ لڑکیوں کی شادی کی کم از کم عمر 25 سال کر دی گئی، لڑکوں کے لیے 30 سال مقرر کر دی گئی۔ اسی قانون کی ایک عجیب و غریب شق یہ بھی تھی کہ کوئی بھی روہنگیا باشندہ جب بھی شادی کرنے کے اس مقدس فریضے کو جب اس کے لیے جائے گا تو اس کے لیے سرحد پر تعینات فوجی حکام سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اگر اس کو شادی کرنی ہے تو۔ روہنگیا مسلمانوں پر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ پھل اور انڈے بھی نہیں کھا سکتے تھے کہ اگر وہ صحت مند ہو جائیں گے تو حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے کے انسانیت سوز ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور آج تک لگائی جا رہی ہیں۔ ان پر سرکاری نوکریوں کی مکمل پابندی ہو گئی، تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان پر مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنے، حج اور قربانی کی ادائیگی پر بھی پابندی لگا دی گئی، مکانات کی مرمت اور ان کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی، مسلمانوں کی بستیوں کو تخت و تاراج کر کے ان کو کیمپ نما جھونپڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ان کی وہ تقسیم شدہ بستیاں بدھستوں کو اپنی آبادی کے لیے دے دی گئیں، جس پر ان لوگوں نے یہاں تک کہ ان کے مسلمانوں کے قبرستانوں کے نام و نشان تک مٹا دیے کہ ان کے آباء و اجداد کے آثار ان کو مل جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ عالمی تنظیم جس کو حقوق انسانی کی عالمی تنظیم جس کو کہ ہیومن رائٹس واچ کہا جاتا ہے، اس نے ایک رپورٹ پیش کی 2012 میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ 10 مسلم مبلغ جو کہ مسلمان بستیوں میں ہی تبلیغ کی غرض سے وہاں گھوم رہے تھے، اتفاق سے ان بدمت بدماش گروہوں کے نرخے میں آ گئے، اور اس پر انہوں نے ان مسلمان مبلغوں کو مارا پیٹا اور ان کے چھریاں گھونپی، اور اس کے بعد ان کی زبانوں کو رسیوں سے باندھ کر کھینچنا شروع کر دیا، جس سے تڑپ کر ان سب کے ساتھ 10 مبلغوں کی جان چلی گئی۔ جب مسلمانوں نے اپنے مبلغوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھا تو وہ سراپا احتجاج ہو گئے، اور پھر ان کے ساتھ احتجاج کرنے کی وجہ سے ایسا درندگی کا عمل شروع کیا گیا کہ جس کو دیکھ کر درندے بھی شرما جائیں۔ 2012 میں اراکانی بدھستوں نے روہنگیا مسلم اقلیت پر ایک بہتان لگائی کہ 3 مسلمان نوجوانوں نے مل کر 26 سالہ ایک بدھسٹ عورت کی عصمت دری کی ہے اور اسے قتل کر دیا، جبکہ یہ عمل خود بدھستوں نے اس عورت کے ساتھ کسی اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو مسلمان بستیوں میں پھینک دیا، صرف ایک سازش کے تحت۔ اور پھر اس کے بعد ان 3 مسلمان لڑکوں کو بیچاروں کو پکڑ کر حکومت کے ساتھ مل کر، جو کہ ہمیشہ سے بدھستوں کے ساتھ رہی ہے، ان کو ایک سازش کے تحت جیل میں بند کروا کر سزائے موت دلوائی، اور اس کے بعد ان کو بدترین تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ ایک منظم فارمولہ تھا نسلی فسادات کرانے کا، جو کہ اس وقت تو ناکام ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے اس ٹائم پر تو اتنا کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا، تو اس چیز سے ہڑبڑا کر انہی بدھستوں نے 3 جون 2012 میں حج سے، جو خاموشی کے ساتھ حج پہ گئے تھے مسلمان، 11 لوگ مل کر گئے تھے، ان 11 لوگوں کے قافلے پر جب وہ واپس آ رہے تھے، ان کے اوپر دھاوا بول دیا، اور ان سب کے سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ان کی لاشوں کے اوپر انہوں نے تھوکا اور شراب انڈیل کر جشن منایا مسلمان حاجیوں کی قتل کرنے کے بعد۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگ خاموش رہتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرتے۔ اکتوبر 2016 میں میانمار کی ایک جہادی تنظیم حرکت الیقین نے حکومت کے اس مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا ایک محاذ شروع کیا، جس پر تشدد کا جواب تشدد سے دینے پر انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی اور فوجی چوکیوں پر حملہ شروع کیا، جس میں میانمار کے 9 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے رد عمل میں فوجی اہلکار نے ظالمانہ روش اختیار کر کے معصوم روہنگی بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر دھاوا بول کر ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے تقریباً کوئی 25,000 روہنگی مسلمانوں کو انہوں نے اس وقت میں مارا۔ 2017 کے اوائل میں میانمار نے 70 فوجیوں کا ہلاک ہونے کا ایک جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد 25 اگست 2017 سے سرکاری فوج نے تمام روہنگیا مسلمانوں کو اپنی کارروائی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی 50% آبادی برما کے نقشے سے ہی مٹا دی گئی۔ 2100 قصبے جلا دیے گئے،
4800 گھروں کو منہدم کر دیا گیا، 1500 عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور تقریباً کوئی 7000 مسلمانوں کو، مردوں کو، بچوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 700 سے زائد خواتین ایسی تھیں جنہوں نے کھیتوں میں اپنے بچوں کو جنم دیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ سدھارتھ گوتم بدھ نے ہمیشہ عالمگیر انسانی محبت کا درس دیا ہے اور حشرات الارض اور دیگر تمام جانوروں کے حقوق تک بیان کیے، مگر آج اسی گوتم بدھ کے یہ نام نہاد پیروکار برمی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آج جہاں ہم برمی مسلمانوں کے ظلم کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ایک شخص کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میانمار کا ایک مشہور بدھسٹ مونک ہے، بلکہ بدنام زمانہ بدھسٹ مونک ہے، جس کا نام ویراتھو ہے۔ یہ مکمل کئی سالوں سے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی بھڑکانے میں مصروف عمل ہے اور حکومت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے میں لگا ہوا ہے۔ آپ اس کے ظلم و ستم کی شہرت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 1 جولائی 2013 میں ٹائم میگزین، جو کہ گلوبل میگزین ہے، پوری دنیا میں سب سے مشہور میگزین ہے اور بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کے کور پیج پر اس کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اس کو کور پیج پہ ایک بدھسٹ دہشت گرد کے طور پر یہ لکھ کر اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک غیر ملکی اخبار کو اس نے یہ کہا کہ میں میانمار کا اسامہ بن لادن ہوں، اور ایک دفعہ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم مسلمانوں کے خون کے پیاسے کیوں ہو، جبکہ سدھارتھ بدھ نے تو لوگوں کو اپنی باتوں سے بھی ان کو گزن پہنچانے سے یا ان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، تو تم کیوں ان پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو اور کیوں مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو؟ تو اس نے ایک انتہائی شرمناک جواب دیا اور اس نے یہ بولا کہ اگر ہمارے بغل میں کوئی کتا سو رہا ہو تو ہمیں اسے مارنے کا پورا حق ہے کہ کہیں وہ جاگ جائے اور جاگ کر ہم لوگوں کو کاٹ نہ لے۔ لہٰذا مسلمان اسی کتے کی مانند ہیں جنہیں مارنا ضروری ہے، جو کہ ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں۔ امن کی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی، جسے میانمار میں جمہوریت کی بحالی اور اس کی جد و جہد کی وجہ سے وہاں پر ایک نمایاں مقام دیا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، اس نے بھی مقامی بدھستوں کے خوف سے اور خاص طور سے اس ویراتھو کے خوف سے اور اس کے اثر و رسوخ سے اس نے مسلمانوں کے ساتھ دینے اور مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں بولنے اور اس ظلم و ستم کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرنے سے مکمل کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، بلکہ ایک منافقانہ خاموشی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، اور اکثر وہ عالمی حقوق انسانی کی تنظیم اور عالمی عدالت میں بھی وہ یہ بات صرف کہتی ہوئی سامنے آتی ہے کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ اور صرف ایک ثقافتی ٹکراؤ کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ برمی مسلمانوں کے اس المیے کی دل خراش مناظر اور اس سے ضمیر پر پڑنے والے بوجھ سے مضطرب ہو کر اب غفلت شعار عالمی برادری اس قتل عام پر نوٹس لینے پر کچھ مجبور تو ہو گئی ہے، مگر یہ نوٹس صرف اور صرف لفظوں تک ہی محدود نظر آتا ہے، اس پر عمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ 55 سے زائد مسلمان ممالک کے حکمران، سادہ لو عوام اور کچھ مصلحت پسند علماء صرف مسلسل تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے حقوق کی علم بردار تنظیم OIC بھی اپنا مکمل اس بارے میں اور روہنگیا مسلمانوں کے مکمل حل کو پیش کرنے میں کوئی کردار ادا کرتی دکھائی نہیں دیتی، جبکہ کچھ اسلامی ملکوں بشامل سعودیہ، بنگلہ دیش، ترکی، ان کی حکومتوں نے جزوی طور پر اور عوام میں روہنگیا کے مسلمانوں سے جو محبت اور جذبات کا اظہار ہے وہ اکثر موقعوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔
اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ لفظ کی ادائیگی کی حد تک تو روہنگیا کے مسلمانوں کو ساتھ دیتے ہیں، مگر کوئی بھی مکمل حل ان کے لیے پیش نہیں کرتے۔ ان سب ممالک میں، مسلمان ممالک میں حیران کن طور پر ایک افریقہ کے دور ترین ملک گیمبیا، جو کہ انتہائی پسماندہ ملک ہے، اس نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور پورے زور و شور سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہاں مسلمانوں کو انصاف نہیں مل سکتا تو ان سب کو گیمبیا کی حکومت قبول کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ بات ہم سب لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ گیمبیا دنیا کے 10 غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنی اس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور جتنے بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں ان سب کو ان کا آئینہ دکھایا ہے۔ مغلیہ حکومت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریز سامراج نے اسی برما کے اس زمانے کے دارالخلافے رنگون میں نظر بند کر دیا تھا، اور وہ یہی شعر پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ لگتا ہے بہادر شاہ ظفر کا یہی شعر آج لاکھوں برمی مسلمانوں پر پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے، جہاں پر وہ بیچارے پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حل نہیں، نہ تو وہ سکون سے اپنے ملک میں زندگی جی سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سکون سے اپنی دھرتی پہ مر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی ہمارے ان مظلوم روہنگیا برمی مسلمان بھائیوں کو دیکھیں اور بہنوں کو دیکھیں، ان سے مکمل اظہار یکجہتی کیجیے، کیونکہ حقوق العباد کے تحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان سب پورے ایک جسم کی مانند ہیں، جن کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا۔ ہم لوگوں کو نہ صرف یہ کہ مالی استطاعت بلکہ جسمانی استطاعت کے ساتھ بھی ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا ضروری ہے۔ ہماری تاریخ پر بنی اور بہت ساری ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھیے، سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو، تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔